اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو اس لیے مبعوث کیا کہ وہ انسانیت کو گمراہی اور کفر و شرک سے بچا کر اللہ کے منتخب کردہ راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ یہ پیغمبر اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے جن سے خود مالک کائنات نے کلام کیا اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ تمام پیغمبر انسانیت کی طرف ایک ہی دین کو لے کر آئے جسے اسلام کہتے ہیں، لیکن شیطان مردود نے اس مقدس دین کو بھی بگاڑنے کے لیے بدعات اور خرافات کو اس میں داخل کرنے کی بھرپور کوششیں کی اور طرح طرح کے فتنوں نے جنم لیا۔ انہی فتنوں میں ایک فتنہ جھوٹے نبی، جھوٹے مسیحا اور دجال کا فتنہ ہے۔ دجال کا تصور کوئی نیا تصور نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے دجال کے فتنے سے اپنی اپنی امت کو خبردار کیا ہے، اور دنیا کے کئی مذاہب، آسمانی کتابوں اور تہذیبوں میں جھوٹے مسیحا یا دجال کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثلاً ہندو مت میں کلی، عیسائیت میں اینٹی کرائسٹ، یہودیت میں شدین، اسلام میں دجال اور مختلف مذاہب میں مختلف ناموں کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تاریخ میں جھوٹے پیغمبر بھی ہر زمانے میں سامنے آتے رہے اور یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے جن پر وحی آتی ہے۔ انہوں نے اپنی باتوں اور حرکتوں سے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا اور کئی لوگ ان کے دجل میں پھنس کر ان کے پیروکار بھی بن بیٹھے۔ ریکارڈڈ ہسٹری میں جھوٹا مسیحا ہونے کا دعویٰ کرنے والا سب سے پہلا شخص زرتشتی مذہب سے تعلق رکھنے والا بہرام چوبن تھا۔ سال 510 عیسوی میں ایران میں بادشاہ خسرو دوم نے اسے خراسان کا گورنر بنایا تھا۔ بہرام نے خسرو کے خلاف بغاوت کر کے خود کو زرتشتیوں کا مسیحا ہونے کا اعلان کر دیا۔ بہرام اور اس کے پیروکاروں کا ماننا تھا کہ بہرام زرتشتیوں کا آخری مسیحا یا نبی ہے اور اس کے زمانے میں زرتشتی مذہب کا زوال ہو جائے گا، کیونکہ فارسیوں کی عظیم آتش کدا کی آگ جسے وہ التار کہتے تھے وہ بجھ چکا ہے۔ 590 عیسوی میں خسرو دوم نے بہرام کو شکست دیا تو وہ فرغانہ بھاگ گیا اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ کتاب الفہرست میں ابن الندیم نے لکھا ہے کہ بہرام کے پیروکار 500 سالوں تک سرگرم رہے، اور جب ایران پر خلافت عباسیہ کی حکومت آئی تو اس زمانے میں بھی زرتشتیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کا مسیحا بہرام ابھی بھی زندہ ہے اور وہ واپس آ کر مسلمانوں کو شکست دے گا اور زرتشتیوں کی حکومت اس دنیا پر دوبارہ قائم ہوگی۔ 1 صدی عیسوی میں ڈوسیتھیس نامی شخص نے یہودیوں کا مسیحا ہونے کا دعویٰ کیا، جس کا یہودی پچھلے 1000 سالوں سے انتظار کر رہے تھے۔ بعد میں ڈوسیتھیس اور اس کے ماننے والوں نے سامری فرقے کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح شمون بن کوکبہ نے 135 عیسوی میں، سبتائی زیوی نے 16ویں صدی میں اور میناچم ربی نے 19ویں صدی میں یہودیوں کے مسیحا ہونے کا جھوٹا اعلان کیا۔ ان لوگوں نے اپنے پیروکاروں کی اچھی خاصی تعداد بھی بنائی جو آج تک موجود ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا مسیحا اب بھی زندہ ہے جو خفیہ مقام سے ان کے لیے تدبیریں کرتا اور مدد بھیجتا ہے۔ عیسائیت میں جھوٹے مسیحا کی ایک لمبی فہرست ملتی ہے، جیسا کہ انجیل کے کتاب متی میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ میرے بعد بہت سارے جھوٹے مسیحا آئیں گے جو انسانیت کو گمراہ کریں گے، اور ان جھوٹے مسیحا میں چند مشہور نام جان نکلاؤس، فادر ڈائیوائن، یہوے، وائن بینٹ، اپولو اور ڈیوڈ کریش شامل ہے۔ ان جھوٹے پیغمبروں کا تعلق زیادہ تر امریکہ، افریقہ اور یورپین کنٹریز سے ہے، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا ان سے باتیں کرتا ہے اور وہ انسانیت کی طرف بھیجے گئے مسیحا ہیں۔ ان میں سے کچھ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ عیسیٰ مسیح ہے جو دوبارہ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ ان مسیحاؤں نے لوگوں کے سامنے شوکدہ بازیاں اور میجک ٹرک دکھا کر انہیں یقین دلایا کہ ان کے ہاتھوں سے معجزات ظاہر ہوئے ہیں، جبکہ یہ مسیحا فراڈ، مرڈر اور غیر قانونی نشہ آور چیزوں کے امپورٹ ایکسپورٹ میں ملوث پائے گئے۔ اس کے باوجود اللہ نے جن کے دلوں کو اندھا کر دیا وہ آج بھی ان جھوٹے پیغمبروں کے پیروکار ہیں اور انہیں اپنا مسیحا تصور کرتے ہیں۔
تاریخ میں مسیحا ہونے کا ایک عجیب و غریب دعویٰ نازیوں کے ہاں بھی ملتا ہے۔ کہتے ہیں جرمنی کا ڈکٹیٹر اور انسانیت کا قاتل ہٹلر سال 1945 یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے اندر عیسائیت کی جگہ ایک نئے مذہب کو لاگو کرنا چاہتا تھا، اور ہٹلر خود کو نازیوں کا اور یورپی ممالک کا مسیحا مانتا تھا۔ ویلفریڈ ڈائن نے لکھا ہے کہ ہٹلر اگر دوسری جنگ عظیم جیت جاتا تو وہ عیسائیت نہیں بلکہ ایک اینٹی کرسچن مذہب کو یورپ میں لاگو کرتا، جس میں وہ خود مسیحا ہوتا اور نازیوں اور آریائی نسل کو دنیا کی حکومت سونپتا۔ یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر تھا جس کے ذریعے یورپ میں شیطان کے پجاری نائٹ ٹیمپلرز کا دوبارہ ظہور ہوتا، لیکن وہ اس میں ناکام رہا اور اس ناکامی کی وجہ سے ہی ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ اگر اسلام کی بات کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کسی پر وحی آئے گی، یہ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ آپ علیہ السلام کے بعد بہت سارے جھوٹے نبی اور کذاب پیدا ہوں گے۔ لہٰذا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تقریباً 30 جھوٹے دجال نہ نکل آئیں۔ ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حالانکہ میں خاتم الانبیاء ہوں، اور ایک روایت میں ان دجالوں کی تعداد 27 اور ایک میں 70 بتائی گئی ہے۔ یہ جھوٹے کذاب اور نبوت کے دعوے دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی پیدا ہو گئے تھے۔ ان میں مسیلمہ کذاب سب سے پہلا دجال تھا جس نے حضور کو خط لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں خود کو شریک کرنے کو کہا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں یہ بہت طاقتور ہو گیا تھا اور اس نے 40,000 کا لشکر یمامہ میں اکٹھا کر لیا، لیکن حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں اس فتنے کو بہت جلد ختم کر دیا گیا۔ دوسرا کذاب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی یمن سے نکلا، جس کا نام اسود انسی تھا۔ یہ شخص جادو اور کہانت میں ماہر تھا، لہٰذا لوگ اس کے دھوکے میں آ کر اس کے پیروکار بن گئے۔ اسود انسی نے یمن پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی، لیکن یمن کے ہی کچھ مسلمانوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے زمانے میں ہی اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح عبد الملک بن مروان کے دور میں حارث دمشقی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جسے خلیفہ نے قتل کروایا۔ حضرت امام باقر کے زمانے میں مغیرہ بن سعد نے اپنے اوپر وحی آنے کا جھوٹا دعویٰ کیا، جس کا تعلق راوزی فرقے سے تھا، اور وہ مردوں کو زندہ کرنے کا بھی دعوے دار تھا۔ لہٰذا خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے اسے اور اس کے مریدوں کو پکڑ کر سال 119 ہجری میں زندہ جلا دیا۔ اسی طرح 127 ہجری میں سالیہ بن طریف نے خود کو امام مہدی قرار دیا۔ 135 ہجری میں اسحاق اخرس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت بڑی فوج جمع کی، لیکن عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے اسے شکست دے کر قتل کر دیا۔ خلافت عثمانیہ میں بہاؤاللہ نے بغداد میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور بہائی فرقے کا بنیاد رکھی۔ عثمانی خلیفہ نے اسے 24 سال قید رکھا، جہاں اس کی موت ہو گئی۔ پچھلی صدی کا سب سے بڑا دجال اور کذاب مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جس نے سن 1900 عیسوی میں انگریزوں کی سازش اور منصوبے سے پنجاب کے علاقے قادیان میں یہ اعلان کیا کہ نہ صرف وہ نبی ہے بلکہ مہدی اور مسیح موعود بھی ہے۔ بہت ہی کم عرصے میں اس کے پیروکاروں کی تعداد بہت بڑھ گئی اور اس نے احمدیہ فرقے کی بنیاد رکھی، جسے قادیانیت بھی کہتے ہیں۔ یہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ تھا، کیونکہ بے شمار مسلمان مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں اور اس کے رسالوں سے متاثر ہو کر مرتد ہو گئے۔ سال 1908 میں ہیضے کے مرض میں مبتلا ہو کر اس کی موت ہو گئی، لیکن احمدیہ فرقہ آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں سرگرم ہے اور اس کے ماننے والوں نے آج بھی اپنے اس دجالی فتنے کو جاری رکھا ہے۔ تاریخ اسلام میں اس طرح کے اور بھی کئی جھوٹے کذاب اور جھوٹے نبی پیدا ہوئے، ان میں بعض بہت مشہور ہوئے اور بعض گمنام ہو گئے، اور آج بھی اس طرح کے کذاب اور نبوت کے جھوٹے دعویدار کا فتنہ سامنے آتا رہتا ہے۔
لیکن ان تمام کذاب اور دجال کو اسلام میں دجال اصغر کہا جاتا ہے، جبکہ قرب قیامت میں جس دجال کا ظہور ہوگا وہ ان تمام کذابوں سے بھی بڑا کذاب اور فریبی ہوگا، جسے دجال اکبر یا مسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ مسیح الدجال دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال خود کو مسیحا اور انسانیت کا خیرخواہ ظاہر کرے گا، لیکن وہ دراصل ایک جھوٹا شخص ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اپنی امت کو خبردار کیا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص دجال کے سامنے نہ جائے، کیونکہ تم اگر دجال کو قتل کرنے کے لیے بھی جاؤ گے لیکن جب وہاں سے لوٹو گے تو دجال کو اپنا خدا بنا چکے ہوگے۔ اس سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ دجال سے بچ کر جتنی دور بھاگ سکتے ہو بھاگو، اور اصحاب کہف کی طرح اپنا ایمان اور جان بچانے کے لیے کسی غار میں پناہ لے لو جب تک کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کی قدرت سوائے عیسیٰ ابن مریم کے کسی اور کو نہیں دی گئی، اور سچے مسیحا کے ہاتھوں جھوٹے مسیحا کا قتل ہوگا۔ بلا شبہ دجال وہ فتنہ ہے جس کے متعلق تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر مذہب اور آسمانی کتابوں میں قیامت سے قبل ایک بہروپیے اور کذاب کا ذکر ملتا ہے، جس کا ظہور برائی اور شیطانیت کی انتہا اور جس کا خاتمہ حق اور سچے دین کی فتح ثابت ہوگی۔